السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ میرا نام رمیش ہے۔ ہم 4 دوست ہیں۔ ہم چاروں دوستوں نے مل کر سیر تفریح کے لیے ایک پروگرام بنایا۔ میں نے سوچا کہ میرے چاچا کا جو فارم ہاؤس ہے راجن پور میں، ہم وہاں چلتے ہیں، جو کہ کافی عرصے سے بند ہے، کیونکہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہاں پر جانا نہیں ہوا، اسی لیے وہ کافی عرصے سے بند تھا۔ میرے چاچا کی جو فیملی تھی وہ آؤٹ آف کنٹری تھی۔ میں نے اپنے چاچا سے اجازت لی اور اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس چلے گیا۔ سارا دن سفر کے بعد ہم رات کو وہاں پہنچے۔ جب ہم نے گھر کھولا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہاں کوئی رہ کر گیا ہے۔ ہم بہت تھکے ہوئے تھے، اسی لیے زیادہ غور نہیں کیا۔ ہم نے ایک کمرہ صاف کیا اور وہاں پر ہم چاروں سو گئے۔ صبح اٹھے تو ہم نے باقی کمرے چیک کیے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ایک کمرے میں بہت زیادہ خون تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے چاچا کو فون کیا تو میں نے چاچا کو ساری بات بتائی۔ چاچا نے کہا کہ آپ لوگ اس کمرے کو بند کر دو، میں تمہارے ابو کو وہاں بھیجتا ہوں۔ پھر ہم لوگ باہر سیر تفریح کے لیے چلے گئے۔ سارا دن ہم گھوم کر رات کو واپسی آئے تو اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جب ہم صبح اٹھے تو ہمارا ایک دوست کمرے میں نہیں تھا۔ ہم جب لان میں پہنچے تو میرے دوست کا بہت برا حال تھا، نہ سر تھی نہ ٹانگیں تھیں۔ ہم لوگ ڈر کر واپسی کمروں میں چلے گئے۔ میں نے جا کر ابو کو کال کی تو ابو نے کہا تم لوگ واپسی آ جاؤ۔ ہم لوگ جب پیکنگ کرنے لگے، ساری کھڑکیاں دروازے خود بخود بند ہو گئے اور اتنا شور ہونے لگا کہ ہم ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ اور کچھ دیر بعد شور کم ہو گیا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کیا معاملات ہیں۔ ہم نے اس کو بہت روکا کہ نہ جاؤ یار، ابو آئیں گے تو پھر جانا۔ اس نے کہا یہاں کتنی دیر انتظار کریں گے، اب تو شور بھی کم ہو گیا ہے، شاید وہ چیزیں یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اس نے ہماری ایک نہ سنی اور وہ باہر چلے گیا۔ جیسے ہی یہ باہر گیا تو کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کی چیخوں کی آواز ہمیں آنے لگی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ آوازیں کافی دیر تک آتی رہیں، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ باہر جا کر دیکھ سکیں۔ پھر میں نے واپس ابو کو فون کیا۔ ابو نے کہا کہ میں پنڈت کو لے کر آ رہا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، کمرے سے باہر مت آنا۔ باہر پھر سے شور برپا ہو گیا، دروازے کھڑکیاں بجنے لگے، جیسے ہم نے تمہارے دوستوں کو کھایا ہے ویسے ہی ہم تمہارا گوشت کھائیں گے۔ ہم بہت گھبرا گئے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی باہر سے چھن 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 کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی باہر جشن منا رہا ہو۔ ساتھ ہی کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ بچاؤ مجھے بچاؤ، نہ جانے اب یہ کس کو اٹھا لائے ہیں۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ساری رات ڈر ڈر کر گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ابو کا فون آیا، بیٹا ہم پہنچ گئے ہیں، گھبرانا نہیں، پنڈت صاحب اب اندر آنے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ پنڈت نے ایک نیمبو نکالا اور اس پر کچھ پڑھنا شروع کیا اور پڑھ کر ابو کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ تم نے اندر جا کر ڈرنا نہیں ہے۔ اور پنڈت صاحب جب کچھ پڑھتے ہوئے اندر آئے تو ان چیزوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ ہر چیز ہوا میں اڑنے لگ گئی، دروازے ایسے کہ جیسے کوئی ان کو پکڑ کر اکھاڑ رہا ہو۔ وہ چیزیں اڑ اڑ کر کبھی پنڈت کی طرف تو کبھی ابو کی طرف جا رہی تھیں، لیکن ان کو لگ نہیں رہی تھیں، پیچھے گر جاتی تھیں۔ ایسے ہی پڑھتے پڑھتے وہ لوگ آگے بڑھے اور ایسے ہی وہ ہمارے کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے کہ انہوں نے ابو کے گلے میں ایک نیمبو پڑھ کر ڈالا تھا، ایسے ہی ہم دونوں کے گلے میں وہ نیمبو پڑھ کر ڈال دیا۔ وہ چیزیں زور زور سے چیخ رہی تھیں، آج تم لوگ ہم سے نہیں بچو گے، آج تم لوگ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں بہت خوف آ رہا تھا۔ ہم جلدی جلدی بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور ممبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ آوازیں ہمارے پیچھے بہت دور تک آئیں، لیکن ہم نے کہیں بھی راستے میں گاڑی نہیں روکی۔ اس طرح ہم دونوں کی جان بچ گئی اور ہم واپس ممبئی آ گئے۔ یہ واقعہ ہمارے دماغ سے ابھی تک نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کا نہیں سوچا۔ آج بھی ہمیں اپنے وہ 2 دوست بہت یاد آتے ہیں۔ ان کی موت کا قصور میں خود کو مانتا ہوں۔